نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورت النساء آیت نمبر 97۔ کل ہمارا رکوع بھی کمپلیٹ ہو گیا تھا اور آج جہاں بات شروع ہونی ہے وہ ہے ہجرت کی، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں پہلے ہم ہجرت کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، پھر ہم شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آیت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہاں جی، ہجرت کا جو روٹ ورڈ ہے ہا جیم را ہجر، ہم اس ہے سے لکھتے ہیں، عربی میں اس ہے سے آتا ہے ہجر، ٹھیک ہے؟ ہجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں بھی ہجر کی رات ہے نا، ہجر جدائی کو بھی کہتے ہیں، لیکن ہجر کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، چھوڑ دینا، اور وہ بھی کیسا چھوڑ دینا؟ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا، مطلب دوبارہ اس جگہ نہ پلٹنا، دوبارہ نہ پلٹنا، نہ جانا۔ ہجر کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہجر کا اب کیا چھوڑ دینا؟ کوئی جگہ چھوڑ دینا، کوئی رشتہ چھوڑ دینا، کوئی ایسی چیز چھوڑ دینا۔ کیوں چھوڑ دینا؟ ایک تو سوال ہوتا ہے نا کیا چھوڑ دینا ہے، اس میں گھر، معاشرہ، وطن، رشتے اور اپنا حسب نسب، تجارت، سب چیزیں آ سکتی ہیں۔ کیوں چھوڑ دینا؟ کیوں چھوڑنا؟ ہجرت سب سے پہلا چھوڑنا خاص اللہ کے لیے، خاص اللہ پلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے لیے چھوڑنا۔ کس نے چھوڑا؟ سب سے بیسٹ جو ہوئی مکہ والوں کی جو ہجرت ہے، ہم سب جانتے ہیں، مدینہ ہجرت کر جانا سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان لوگوں کا ہجرت کرنا، ہم سب جانتے ہیں کیا کیا نہیں چھوڑا انہوں نے اور کیسا کیسا معاملہ ہوا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اگلی بات آتی ہے کہ کس یہ ہجرت کی جائے، کیسی کی جائے، کس نے پہلے سب سے کی تھی؟ تو ہم ذرا دیکھتے ہیں، ذرا مٹا لوں اس کو، میں نے اسی لیے رکھا ہے کہ یہ مٹنا ذرا پھر اچھا ہے اور اچھا لکھا جاتا ہے۔ اچھا جی، اچھا، سب سے پہلی ہجرت کس نے کی تھی آپ کو پتا؟ اگر میں آپ کو بتاؤں تو سب سے پہلی ہجرت یہ کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ وہ زمانے ایسے تھے کہ اپنی جگہ چھوڑ کر جانا ایک بہت بڑا معاملہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہجرت کی ہے وہ پہلی ہجرت تھی۔ ان کے صرف دو بندے تھے، ایک ان کی بیوی حضرت سارہ تھی اور ان کے بھتیجے، بھائی کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ ان دو کے ساتھ اپنا عالیشان، آپ یوں کہیں کہ اس سے کہتے ہیں کہ رائل فیملی کو، ایک رائل فیملی کے ساتھ ان کی رائل فیملی تھی ان کی۔ خود سوچ لیں کہ ان کی فیملی کیسی ہوگی، کیسا شہزادوں کی طرح زندگی گزاری ہوگی انہوں نے۔ اس کے بعد اس رائل فیملی کا کاروبار، ٹھیک ہے؟ کاروبار مطلب کیا ہے؟ حسب نسب چھوڑا، رشتہ، ہر رشتہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ ہر رشتہ چھوڑ دیا۔ کاروبار تو آپ سب جانتے ہیں کہ تجارت اور کاروبار ان کا کیا بڑا کاروبار تھا، رائل فیملی تھی تو کیسا، وہ بھی چھوڑ دیا۔ وطن چھوڑا، زمین، وطن جہاں اور ہر چیز چھوڑ کر آپ سوچیں کہ کس کو پریفر کیا؟ اللہ کو سامنے رکھا، اللہ کی خاطر زبردست قسم کی انہوں نے جو کی ہے نا ہجرت، زبردست ہجرت کی۔ ہر رشتہ، ماں باپ، بہن بھائی، ہر رشتہ چھوڑ کر انہوں نے اپنی یہ جو ہجرت کی ہے اللہ کی خاطر ہجرت کی، اور اللہ تعالیٰ نے خوب انہیں آزمایا۔ بہرحال یہ پہلی ہجرت تھی، اور اس کے بعد اگلی ہجرت جو زبردست ہوئی ہے، انہوں نے بھی کی ہے یہود ان میں
بنی اسرائیل وغیرہ نے بھی کی ہیں، مختلف ہجرتیں کی ہیں، لیکن پھر اس کے بعد جو اگلی ہجرت آتی ہے نا وہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ والوں کی آتی ہے، اور قرآن نے ان کی تعریف بھی کی ہے کہ وہ اس طرح کی ہجرت ہو نہیں سکتی، ایسی ہجرت کبھی کسی نے کی ہو یا نہیں، لیکن یہ اس ہجرت کا نمبر 1 ہے، وہ درجے میں بھی اول، ہر چیز میں اول۔ اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ہجرت کون کون سی ہو سکتی ہے، ایک تو میں نے آپ کو بتایا دین میں صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اللہ اللہ کے رسول کے لیے کی جائے، دین کے لیے کی جائے، اللہ اللہ کے رسول کے لیے کی جائے، ٹھیک ہے، وہ تو خاص ہجرت ہوگی، وہ خاص ہجرت بولیں گے، وہ اپنا ہر کچھ چھوڑ دینا۔ دوسری ہجرت شادی کے لیے جو ہم ہر عورت تو چھوڑتی ہے، لیکن مرد وہ ہجرت کر جائے، عورتیں تو ڈیفینیٹ ہجرت کرتی ہیں، شادی کر کے چھوڑ کر آتے ہیں، لیکن مرد شادی کی خاطر کرنے کے لیے کسی دوسرے کا چلا جائے تو وہ نمبر 2 ہوگی، نمبر 1 یہ، نمبر 2 آپ کے لیے، نمبر 3 تجارت کے لیے جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی باہر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تجارت یا نوکری آپ کہہ لیں، اس کے لیے اپنے رزق کے لیے وہ ہجرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی کی جاتی ہے۔ اور یہ سب دین کی ہجرتوں میں اللہ کے لیے ہجرت کرنا، اس میں سب سے چھوٹی ہجرت آتی ہے حج، سب کچھ چھوڑ دینا، حج میں ہجرت بھی شامل ہوتی ہے، اور اس کے بعد تبلیغ، ٹھیک ہے، تبلیغ کے لیے جو نکلتے ہیں لوگ، یہ ایک خاص قسم ان کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ کے خاطر سب کو چھوڑ دینا۔ پھر اس کے بعد شادی کی تجارت اور نوکری، یہ سب سے اول نمبر ان کا ہے، دوسرا نمبر تجارت کا ہے، حلال رزق کی خاطر اپنی جگہ چھوڑ دینا اگر نہیں ہے تو کیا جا سکتا ہے، اور نوکری کے لیے، لیکن سب سے پریفر کسے کریں گے؟ یہ جس زمین پر، اس زمین پر نہیں رہا جا سکتا جس زمین کے اوپر اللہ کا قانون نہ ہو، اللہ کی زمین ہے تو اللہ کا قانون جس زمین پر نہیں ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا، یہ یاد رکھیں، کیا ہے؟ جہاں اللہ کا قانون نہیں ہے۔ مکہ والوں کے پاس یہ چیز نہیں تھی، تب انہوں نے مدینہ ہجرت کی، کیونکہ ایک اسلامی ریاست بنانے کے لیے، اسلامی ریاست کے لیے ہم خود جو پاکستان ہے، انہوں نے ہندوستان سے ہجرت کی، ہندوستان سے ہجرت کر کے کہاں پر آئے؟ پاکستان بنایا، اور پاکستان ہجرت کی، سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی یہ والی، اور یہ بھی اسلامی ریاست بنانے کے لیے ہوئی تھی، کیونکہ وہاں پہ اللہ کا قانون نہیں تھا۔ سب سے پہلے ہجرت کی وجہ کیا ہوگی؟ وہاں اللہ کا قانون نہیں ہے تو ہجرت کر جاؤ، بس اس کے بعد باقی باتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، اسی کے اوپر یہ باقی جو آیات آ رہی ہیں، 97 نمبر آیت اور آگے 2 آیات آ رہی ہیں، اسی بات پر آنی کہ ہجرت تو کرنی ہے، مگر کس چیز کے لیے کرنی ہے، اور پھر اس کا کیا اللہ تعالیٰ نے آگے ریوارڈ رکھا ہوا ہے کہ اللہ کے لیے کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا، اللہ کے لیے کرنے کے لیے آپ کو پھر چھوڑنا پڑے گا سب کچھ۔ تو یہ پھر ہم آج یہاں پہ یہ ساری چیزیں باتیں ان آیات میں دیکھیں گے، ان آیات میں پھر ہمیں یہ بھی ملے گا کہ وہ لوگ جو اللہ کا اپنا یعنی کہ چھوڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں، اپنا وطن چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے تو بچے تقریباً آپ یقین کریں ہماری جتنی اچھی کریم ہے نا وہ اپنا پاکستان چھوڑنے کو تیار بیٹھے، اس پاکستان کو جس کے لیے ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم یہاں اسلامی نظام لے کر آئیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ آنے والی نسل اسلامی نظام کو لے کر آتی، کچھ ہوا یہ ہے کہ ساری کی ساری سے کہتے ہیں نا پیروں کے بل بیٹھی ہے کہ ہمیں کوئی ایک گولی کی ٹھا کرے اور ہم اڑ کے چلے جائیں، دوسری طرف چلے جائیں، کیوں چلے جائیں؟ جہاں وہاں کیوں چلے جائیں جہاں اللہ اللہ کے رسول کا نام نہ ہو؟ یہ بالکل کوئی سامنے نہیں رکھتا کہ اللہ اللہ کے رسول کا نام یا قانون ادھر ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ اس کے مطابق بات بھی کریں گے۔ شروع کرتے ہیں اب یہاں پر جو آیت نمبر 97 آ رہی ہے، اگر ہم تعویل خاص میں دیکھیں، یاد رکھیں ہم ہر آیت کو تعویل خاص میں دیکھتے ہیں کہ خاص کا مطلب ہوتا ہے اس وقت خاص طور پر کیوں آئی تھی؟ اس وقت یہ آئی تھی کہ مکہ کے کچھ لوگ جو تھے، یہ کیا ہوا؟ لائٹ چلی گئی، یہ تو بڑا غلط ہوا، باہر آج بارش ہو رہی تھی، بارش والا موسم تو تھا، چلیں اللہ مالک ہے، شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، تعویل خاص میں مکہ کے کچھ لوگ جو مجبوراً ایسے تھے جو
چھوڑ کر ہجرت کر کے نہ آ سکے تھے، ان میں 3 لوگوں کو چھوٹ دی گئی، باقی سب پھر قبائل، بہت سے قبائل مدینہ کے ارد گرد، مدینہ کے ارد گرد کے قبائل جو کہ اپنی جگہ پہ رہنا پسند کرے تھے اٹھ کے نہیں آ رہے تھے. تو یہاں پر ہجرت نہ کرنے کی وجہ، کیونکہ مدینہ کو مضبوط بنانا تھا، مدینہ کو ریاست کے طور پر مضبوط بنانا تھا، تو پھر سب کو آنا تھا. تو کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو عام حالت میں فرض نہیں ہوتے، وہ فرض عین ہو جاتے ہیں اس وقت جب ضرورت ہوتی ہے. جیسے غزوہ تبوک کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جو جہاد ہے، جہاد بالتلوار خاص طور پر، یہ چند لوگوں پر ہے، لیکن اس وقت کیا ہوا تھا، سب پر ہو گیا. تو جو یہ ہجرت ہے اس وقت سب پر لازم ہو گئی تھی، لیکن کچھ لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے تھے اور وہ ہجرت نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اس وقت کی یہ اس وقت کی بات ہے. اور اگر ہم آپ کو بتائیں کہ یہ میرا فرسٹ کی وہاں پہنو، فرسٹ والا لائٹ بند کر دو بس. جی اب آپ جائیں. اچھا، اگر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہاں وہاں پر یہ ہو رہا تھا، اور اگر ہم بتائیں کہ پاکستان جب بنا ہے تو پاکستان کس کے لیے بنا تھا؟ پاکستان بھی مسلمانوں ہی کے لیے بنا تھا. لیکن کیا ہو رہا تھا، ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے پاکستان بھی ہجرت نہیں کی. ٹھیک ہے، یہ کیا ہو رہا ہے اس کو پین کو، تو بہت سے لوگوں نے پاکستان میں بھی ہجرت نہیں کی، اس کو بعد میں ٹھیک کرتی ہوں. تو اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں، اچھا پاکستان میں ہجرت نہیں، اور پاکستان سے جانے والے لوگ جو وہاں جا کر بیٹھے ہوتے ہیں جہاں انہیں اسلام نہیں ملتا، اپنی دین کو اسلام، اپنے زندگی کو اسلامی طور طریقوں پر گزار نہیں سکتے، مگر وہیں بیٹھے رہتے ہیں. آج یہ آیت انہیں پر ہے، اس وقت کے پہلے لوگوں پر اور آج. ہاں جی، تو یہ کیا ہے، شروع کرتے ہیں اسے ہم. آیت نمبر 97، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم. انا، بے شک، انا، اس کو کیا ہو گیا پین کو، پین ہی نہیں لکھ رہا. اچھا جی، اس کو بھی یہاں پورا کر لیں. انا، بے شک، بے شک، الذین، وہ لوگ جو، یا وہ جو، اشارے کے لیے الفاظ ہوتے ہیں یہ، وہ جو مطلب لوگ ہم ان کے اندر فٹ کریں گے، لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے. بے شک وہ لوگ جو توفا ہوں، تا باب تفاعل ہے وہ، واو فا یا وفا اس کا روٹ ورڈ ہے، وفا. اور اس سے کیا ہوا ہے، یا گر گیا ہے اور فا کھڑا زبر، الف واو یا حرف علت ہے. یا نے کس کی، الف نے یا کی جگہ لے لیے، تو فا پہ کھڑا زبر بھی ہے اور شد بھی ہے، توفا. پہلے توفا، تو جب فا پہ ڈبل شد یعنی کسی پہ شد آتی ہے نا، تو جیسے ورڈ ڈبل ہو جاتا ہے نا، میننگ بھی ڈبل ہو جاتا ہے. تو وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا، پورا پورا لے لینا، مطلب پوری جان، یا جان چلی جانا، ختم ہونا، فوت ہونا. ٹھیک ہے، وہ فوت کرتے ہیں، ہم یہاں پہ فوت کرتے لکھیں گے. ٹھیک ہے، وہ فوت کرتے ہیں، وہ فوت کرتے ہیں. کن کو؟ ہم ان کو، ان کو. بے شک وہ لوگ، وہ فوت کرتے ہیں ان کو. کون؟ الملائکۃ، الملائکۃ، فرشتے، فرشتے. بے شک وہ جو، وہ لوگ جو، وہ لوگ جو، یا جن کو، ہم یہاں جن کو بھی کہہ سکتے ہیں، جن کو وہ فوت کرتے ہیں، مطلب جو جان نکالتے ہیں، جان نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، الملائکۃ، فرشتے، ظالمی. اب یہ کیا ہے، ظالمی مطلب ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. ظالمی، یہ چھوٹی یا کیوں آ رہا ہے یہاں پر؟ ٹھیک ہے، ظالم، ظالمی، نفس مؤنث ہوتا ہے نا، جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، تو اس کے لیے چھوٹی آتی ہے. ظلم کرنے والے، ظلم کرنے والے. منسا پلیز ڈور کلوز کرو یہ والا، اور کیپ کوائٹ. ظلم کرنے والے، ظلم کرنے والے، انفسہم، نون فا سے نفس روٹ ورڈ ہے،
نفس واحد کو کہتے ہیں انفسا جمع جانوں پر، ظلم کرنے والے جانوں پر ہم ان کی وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے جس وقت فرشتے آ گئے ہیں موت کے، یعنی جان لینے کے لیے فرشتے آئے ہیں، وہ ظلم کرنے والے تھے جانوں پر ان کی، اپنی جانوں پر وہ ظلم کر رہے تھے. ٹھیک ہے، کیا کر رہے تھے؟ ڈیفینیٹ سی بات ہے، اگر وہ اسلامی ملک میں نہیں ہے، اسلامی ریاست میں نہیں ہے، تو کوئی تو ایسا کام کرتے ہوں گے نا جو وہاں پہ اسلامی قانون کے خلاف ہوگا، اسلامی قانون یا شریعت کے خلاف ہوگا، کس نہ کسی ایسے کام میں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اب یہاں پہ میں پہلے آپ کو پوری لکھوا لوں، پھر آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون کون سی پوزیشن بھی ہو سکتی ہے. ظلم کرنے والے جانوں پر ان کی. ٹھیک ہے، قالو وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ فرشتے. قالو وہ الف جمع کے لیے نا، قال روٹ ورڈ ہے. قالو وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں جی؟ یہ فرشتے جو جان نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ فی ما کنتم، فی بیچ، بیچ، ما جو، بیچ جو، کن تھے، تم، بیچ جو تھے تم بھی اس میں کہہ سکتے ہیں، یا بیچ کس، اس کو جو کو کس کر دیں، بیچ کس حال میں، ماں یہاں پہ کس کے لیے آ گیا، بیچ کس حال کو ہم بریکٹ میں لکھیں گے. بیچ کس حال میں تھے تم، یعنی جس وقت ہم جان نکالنے آئے ہیں، بیچ کس حال میں تھے تم، یا بیچ کس حال میں ہو تم، جو تم کیا کر رہے ہو. جیسے کسی کو چوری کرتے نہیں پکڑا جاتا، ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین جب موت کا وقت ہم کسی اچھے نیک عمل میں ہوں، ہمیں نیک عمل میں لے جانا. اسی لیے ایسے علاقوں میں رہنا جہاں نیک کام ہوتے ہوں اور نیک رہتے ہوں، نیکی والا معاملات ہوں، یہ بہت موسٹلی ہوتا ہے کہ وہ وہاں نیکی ہی کی جا رہی ہو. آپ خود سوچیں، جو مسجد میں ہوگا، جو مسجد میں ہوگا، ڈیفینیٹ سی اس کی حالت تو کسی نہ کسی طرح اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور جو شراب خانے میں ہوگا یا کسی ایسی جگہ میں ہوگا تو اس کی پوزیشن کیا ہوگی. ٹھیک ہے، کوئی کہیں نہ کہیں کوئی اگر میدان جنگ میں ہے، میدان جنگ میں تو وہ تو شہادت والی موت ہو گئی. کوئی ہجرت کی طرف ہے تو ہجرت کے درمیان میں کسی کو آ گئی، وہ ایک الگ معاملہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہجرت کی بھی تو قسمیں ہیں نا، کون کس قسم میں تھا. ایک ہجرت علم کے لیے بھی ہوتی ہے، تو کون کس اس میں تھا، کس پوزیشن میں تھا. تو یہ انہیں فرشتے سوال کریں گے. وہ کہتے ہیں بیچ کس حال میں تھے تم، کیا کر رہے تھے تم یہ لوگ. یعنی ڈانٹ پڑے گی فرشتوں کی. فرشتے کہیں گے کہ کس حال میں تھے تم. قالو وہ کہیں گے یا وہ کہتے ہیں. کہتے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں ہم لوگ؟ اس وقت بھی اور آج بھی قیامت تک فرشتے جب جب نکالنے جان آئیں گے، آپ جس کو ہمیں جس حال میں دیکھیں ہم سے سوال کریں گے یہ کیا کر رہے تھے تم لوگ، یہ کیا کر رہے تھے. یہ سوال جواب کیا ہے؟ وہ کہیں گے. کون کہیں گے؟ ہم جیسے لوگ جن کی جان نکل رہی ہوگی. ٹھیک ہے، وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کننا، کن تھے، یہ کن ہے اور نا پلس ہے ساتھ، تو پھر کیا ہے، یہ والا نا ختم ہو جائے گا اور اس کے اوپر پھر شد آ جائے گا. تھے ہم، کننا تھے ہم، مستضعفین میم والے اور سینتا کیا آ رہا ہے؟ سینتا کوشش کر کے، زواد عین فا ضاف، ضعیف جو ہم کمزور کہتے ہیں، اور یا نون جمع کے لیے.
کمزور، کوشش کر کے کمزور رکھے جانے والے. ڈیفینیٹ سی بات ہے، ہم سب جانتے ہیں جو فرسٹ شہری ہوتا ہے وہ فرسٹ ہی ہوتا ہے، جو سیکنڈ شہری ہے وہ سیکنڈ ہی رہتا ہے. سیکنڈ شہری کو کبھی بھی کوئی بھی ملک، کوئی بھی جگہ اس کو وہ پوزیشن نہیں دیتا، کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ان کو فرسٹ پوزیشن دے دی جائے وہ تو وہیں پہ، جیسے ہندوستان والوں نے جب مسلمانوں کی مغلیہ دور تھا تو انگریزوں کو جگہ تو وہ نہیں دی تھی، لیکن کرتے 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 انگریزوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کر لی وہاں پر. یہی کیا تھا نا، وہ وہاں بن کے بیٹھ گئے، تو وہاں پہ وہ ہمیشہ کمزور ہی رکھے جاتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو وہاں پہ کوئی پوزیشن مل جائے. تو یہاں پہ مستضعفین کیا ہے؟ کمزور رکھے جانے والے، کمزور کیے جانے والے، کمزور سمجھے جانے والے، ٹھیک ہے، رکھے جانے والے، کیے جانے والے، یہ سارے اس کے ساتھ آ سکتے ہیں کہ ہم وہ کہیں گے تھے ہم کمزور سمجھے جانے والے فی الارض، فی بیچ الارض، زمین میں، بیچ زمین میں. اب یہاں پہ یہ کمزور رکھے جانے والے بیچ زمین میں، زمین کون کون سی آ سکتی ہے؟ زمین کسی گھر کی بھی ہو سکتی ہے، زمین کسی گھر کی بھی ہو سکتی ہے، کسی کا گھر ہو سکتا ہے. زمین اپنے ہی معاشرے کی ہو سکتی ہے، معاشرہ غلط ہے، خاندان غلط ہے. خاندان کے اندر وہاں دیکھا تھا ہم نے مکہ میں اپنے گھر لوگوں نے چھوڑے، خاندان چھوڑے. کیوں چھوڑے؟ وہاں اللہ کا قانون نہیں تھا. اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، یہ نہیں تھا. سب سے بری بات ہی یہی تھی، شرک تھا. اسی طرح پورے معاشرے میں شرک تھا. اس کے بعد اگر ملک میں آ جائیں، اس ملک میں شرک ہے، تو پھر کیا وہاں رہا جا سکتا ہے؟ اگر کسی جگہ میں شرک ہے، حرام حلال کی کوئی قید و بند نہیں ہے، ٹھیک ہے. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک شخص، میں شعر سن رہی تھی اس کے اوپر میڈیا پہ، ایک شخص کہہ رہا تھا کہ جاپان والے اعلیٰ اخلاق والے ہیں. میں یہاں لکھ کے بتاتی ہوں شاید آپ کو سمجھ آئے. جاپان والے اعلیٰ اخلاق کے حامل ہیں، بہت اعلیٰ کوالٹیز. اور پاکستان کے یا تبلیغی جماعت والے، آپ کہیں تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں اور ان کو اسلام پیش کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں ہماری طرح ہو جاؤ، ہماری طرح ہو جاؤ. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ اس بات پہ مذاق اڑا رہا ہے، وہ شخص مذاق اڑا رہا ہے اور ہنسی پیچھے سے دکھا رہے ہیں کہ جاپان والا اعلیٰ ہے، اور تبلیغی والے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام پیش کرتے ہیں ہماری طرح ہو جاؤ. تو کیا یہ غلط ہے؟ آپ یاد رکھیں، جاپان والے جتنے بھی اعلیٰ وہ اسلام والے نہیں ہیں. جاپان والے جتنے بھی اچھے ہو جائیں وہ اسلام والے نہیں ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اس وقت جاپان سب سے بیسٹ ملک گنا جاتا ہے، ون آف دا بیسٹ پلیس جہاں پہ کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں ملے گی، بے ایمانی نہیں ملے گی، کوئی چیز نہیں ملے گی. مگر سب سے زیادہ خودکشی کا ریشو وہیں پر ہے. خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ وہاں کیوں ہے؟ وہاں ایمان نہیں ہے، وہاں اللہ پر ایمان نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے اللہ پر، اللہ ایک نہیں ہے. تب چاہے وہ جگہ کتنی ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ مذاق اڑانا، اس طرح کی باتیں کرنا سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے ہم لوگوں کو. یاد رکھیں کسی علاقے کے لوگ اعلیٰ اخلاق کے ہوں. آپ کو پتہ ہے عربوں میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ ایک سوال ہے، کیوں وہاں بھیجا؟ اتنے ڈاڑے لوگ وہاں بھیجا کیوں؟ اس لیے کہ عرب وعدے کے پکے تھے، وعدے کے پکے لوگ تھے، اور جس چیز پہ ایک دفعہ مضبوطی سے کھڑے ہو جاتے تھے، اتنے مضبوط، اتنے ڈڑے، ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا اپنی جگہ سے.
اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھیجا تھا. اور ذہین، بے حد ذہین لوگ، اور ایسی ایسی خوبیاں ان کی، ایسی ایسی خوبیاں تھیں ان کے اندر، بہترین خوبیاں تھیں. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ نہیں وہ لوگ زنا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، تو یہ لوگ بھی کرتے ہیں. یہ جو ہمارے ادھر بہت بہترین اعلیٰ تہذیب یافتہ قومیں ہیں، وہ بھی یہ سب کرتی ہیں. زنا بھی ادھر ہے، بیٹیوں اپنی اولادوں کو بھی قتل کرتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یہ ہماری آنکھوں سے اوجھل رکھا جاتا ہے. بہرحال آپ کو میں بتا دوں، ایمان والا انسان، ایمان والا، ہمارا تبلیغی جماعت کا کوئی نمائندہ، ٹھیک ہے، جس کی شلوار کے پینچے اوپر ہے، جس کے پاس اتنی دھن دولت نہیں ہے، مگر اس کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے. ایمان اتنی بڑی دولت ہے. سب سے کم ایمان والا بندہ بھی جو ہے نا، کم ایمان والا بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جو جتنے مرضی اعلیٰ تہذیب یافتہ لوگ ہیں نا، آپ یاد رکھیں اس سے پہلے بھی بہترین تہذیبیں موجود تھیں. مصر کی تہذیب، جہاں یوسف علیہ السلام کو بھیجا تھا، جب تک وہاں پر اللہ کا ذکر، اللہ کا ایمان نہیں ہے نا، وہ تہذیب فیل ہے، زیرو ہے. اسلام سب سے نمبر 1 ہے. آدم علیہ السلام سے یہ چلا، اور جتنے انبیاء آئے ہیں سب کے سب نے یہی پیش کیا، اور اسی میں بھلائی ہے، اسی میں سلامتی ہے. اسلام پیش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. اسلام پیش کرنا سب سے اہم اور ہماری زندگی کا سب سے پہلا مقصد ہے. ہاں، ہم میں برائیاں ہوں گی، ہم میں خرابیاں ہوں گی، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام بہترین مذہب نہیں ہے، یا اسلام بہترین نہیں ہے کہ اسلام کو ہم نہ پیش کریں. ان کی تہذیب زیادہ اچھی ہے ہماری تہذیب بھی. ہم برے ہو سکتے ہیں، ہم برے ہو سکتے ہیں، یہ یاد رکھیں. ہم میں برائیاں ہو سکتی ہیں، ہمارے اسلام میں برائی نہیں ہے. ہمارا اسلام بہترین دین ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا ہے. ٹھیک ہے. اب اس اسلام کے ساتھ اگر ہم اسلامی ہیں، ٹھیک ہے، ہم اسلامی ہیں، ایمان والے ہیں، ایمان والے ہیں، تو ہمارا سب سے پہلے جو کسی چیز کو پریفر کرنا ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ دین. دین. مگر آج ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ہم کمزور رہنا پسند کرتے ہیں مگر دین کو پسند نہیں کرتے. دین ناپسند ہے، وہ وہاں جا کر پسند آتا ہے، وہاں جا کر زیادہ دین والے ہو جاتے ہیں. میں نے دیکھا، ہم نے دیکھا ہے. یہاں آ کے پھر وہ الگ معاملہ ہے، لیکن آپ یقین کریں یہاں رہ کے وہ دین والے نہیں بنتے، وہاں جا کے بن جاتے ہیں جب آپ کمزور ہو جاتے ہیں، اور پھر بڑی کوششیں کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ اپنے بچوں کو یہاں لانے کی کوششیں کرتے ہیں، بڑا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. مگر یہ یاد رکھیں ہمارے دین میں کمی کوئی نہیں، ہم میں کمی ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کم دین میں ہیں، کمی والے ہیں تو ہم دین پیش نہ کریں. ہم پھر بھی اپنے رب کا دین پیش کرتے رہیں گے، اپنے رب کے دین کو لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہے؟ کمزور ہے. اب وہ ایک گھر میں ایک عورت بھی کمزور ہو سکتی ہے، بچے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ یاد رکھیں جو شخص بالغ ہے، بالغ، اور خاص طور پہ پہلے مرد، بالغ اور مرد، اور وہ سوچ بچار رکھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سوچ سکتا ہے، تو وہ پہلے یہ دیکھے گا کہ یہاں میرے دین میں کمی تو نہیں، میرے لیے، میرے گھر کے لیے، میری فیملی کے لیے کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے بچے دین سے دور ہو جائیں گے، کہیں ایسا تو نہیں میں دین سے دور ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے. حرام حلال کا میں نہیں رکھ سکوں گا، میرے بچے آگے رشتوں میں حرام حلال کے لیے مسائل بن جائیں گے. اور اگر ایسا ہے تو پھر وہ وہاں پہ کمزور بن کے نہ رہے. کمزور بن کے رہنا اسلام کو پسند نہیں ہے. ہمارے اسلام میں ہمارے رب کو طاقتور ایمان والا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کندھے جھکا کے چل رہا تھا بالکل عاجزی کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ تم اسلام کو عاجز کرتے ہو، کیوں اتنی عاجزی سے چل رہے ہو؟ کیا مقصد ہے تمہارا اتنا گندے جھکا کے چلنے کا؟ تو عاجزی انسان کے اندر ہوتی ہے. جس وقت کوئی ناراض ہو گیا اس کو منانے کی، جس وقت کہیں اس کی ضرورت ہے وہاں عاجزی دکھانے کی. ہم وہاں پر تو طاقت دکھاتے ہیں، اور عام حالت میں ہم کمزور ایمان والے بنے پھرتے ہیں. تو ہمارے اسلام کو طاقتور ایمان والے چاہیے.
کمزور نہیں. کمزور بن کے آپ کسی جگہ میں رہیں گے تو پھر یہاں آپ کی کمی ہے، اسلام کی نہیں. یہاں یہی بتایا جا رہا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بے بس تھے، کمزور تھے بیچ زمین میں. یہ وجہ ہے. تو ہم خود دیکھتے ہیں بے بس کمزور اپنے آپ کو سمجھنا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری چیزیں بھی دی ہوں. آپ گھر چینج کر سکتے ہیں، جگہ چینج کر سکتے ہیں، کی مکہ والوں نے کر کے دکھائی نا. تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے. قالو وہ جواب دیتے ہیں. قالو کون کہتے ہیں؟ فرشتے وہ کہتے ہیں. اس وقت بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، قیامت تک کہیں گے جب جان نکالنے آئیں گے. وہ کہتے ہیں علم تکن کیا، لم نہیں، کیا نہیں. یہ تا باب تفعول ہے، وہ کن تھی، تکن. وہ کہتے ہیں قالو علم تکن، کیا نہیں وہ تھی ارض زمین. کس کی زمین؟ اللہ کی. ارض اللہ کی. وہ کہتے ہیں کیا نہیں وہ تھی زمین اللہ کی، واسعت، واو سین عین، وسع روٹ ورڈ ہے. کیا اس وسعت ہے؟ واسعت کیا ہوتا ہے؟ وسع. اور یہاں پہ کیا ہے؟ زمین مؤنث ہے تو ساتھ واسعت، وسیع. ہم بھی وسیع ہی لکھیں گے. کشادہ، اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، چھوڑ دیتے، چلے جاتے. اتنے مجبور بس کیوں تھے؟ ٹھیک ہے. تو یہی وہ کہیں گے کیا نہیں وہ تھی زمین اللہ کی وسیع، فتہاجرو فاپس، تا تم، ہا جیم را حجر، ہاجرو، ہاں فتہاجرو سی لکھ لیجیے، ہاجرو تم ہجرت کر جاتے. ہجرت کر جاتے مطلب تم چھوڑ جاتے، چلے جاتے اس جگہ سے. مگر کیسے چھوڑیں؟ ہم مر نہ جائیں، ہمارے بچے مر جائیں گے، ہائے ہم مر جائیں گے، ہمیں یہ سہولتیں نہیں ملیں گی، ہمیں یہ آرام نہیں ملے گا، ہم کیا کریں گے؟ اللہ ہے نا. وہ جو اصحاب کہف تھے وہ کیا چھوڑ گئے تھے؟ کیوں چھوڑ گئے تھے؟ ان کی زمین پہ شرک آ گیا تھا، اس وقت کا دجال آ گیا تھا ساری پوری کوششوں کے ساتھ. تو انہوں نے چھوڑ دیا، کہف میں جا کے پناہ لے لی، اپنے گھر بار بچے خاندان سب حسب نسب، اپنے نوکریاں سارے تجارتیں سب چھوڑ چھاڑ کے کہف میں جا کے بیٹھ گئے. اللہ نے 309 سال ان کو وہاں سلایا. کیسی حفاظت کی؟ کس کے ایمان پر چھوڑ کر گئے؟ اللہ کے بھروسے پر. اللہ پر ایمان، اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دیا. تم ہجرت کر جاتے. یہ ہے ہجرت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے فائدے نہ دیکھو نا، ایمان دیکھو، اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون دیکھو. اگر نہیں ہے تو چھوڑ دو. کیوں کمزور بن کے رہتے ہو؟ مضبوط بن کے رہو. یہی اسلام کا قانون ہے. جہاں پہ اسلام نہیں وہاں اسلام ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو ان کو سیکنڈ شہری بن کر رہنا ہے. اسلام تو پہلے، اسلام تو ہوگا ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ اسلام نہیں ہے تم وہاں جا کر کیوں بس جاتے ہو؟ تم کیوں سیکنڈ شہری بن جاتے ہو؟ بس تم ہجرت کر جاتے. فیہا، فی بیچ، ہاں اس میں، کس میں؟ ہاں کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے جی؟ اس میں، اس زمین میں، زمین کی طرف. تم اتنی زمین اللہ تعالیٰ کی کھلی وسیع ہے، کہیں اور چلے جاتے، ہجرت کر جاتے بیچ اس میں. فاولائی کا، بس یہ فیصلہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فاپس اولائی کا، یہی یا وہی دونوں آ سکتا ہے. یہی کون ہے؟ لوگ ہے، یہ اشارے کا ورڈ ہے لیکن کیا آئے گا؟ یہی لوگ، اولائی کا، یہی لوگ، مأواہم، مأواہم. یہ ماوا کیا ہے؟
रूट वर्ड क्या है? अलिफ पर हमजा, वाव या अवी रूट वर्ड। अवी और सवी इंशाल्लाह मैं आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में आपको बताऊंगी। सवी और अवी एक जैसे वर्ड होते हैं, दोनों का मतलब ठिकाना, कहीं उतरने की जगह होती है। ठीक है, मावाहुम, अवी ठिकाना, उतरने की जगह, और मीम उतरने वाली जगह, ठिकाना। तो ये क्या हुआ है? या इसमें गिर गया है, अलिफ वाव या हरूफ इल्लत है, और जब भी कोई ऐसा वर्ड आ जाता है तो क्या होते हैं? वहां से गिर जाते हैं। तो यहां से या गिर गया, देखिए, मावाहुम ठिकाना, हम उनका, यही लोग हैं ठिकाना उनका जहन्नुम। जहन्नुम है, जहन्नुम का जहन्नुम में लिखेंगे, ठिकाना उनका जहन्नुम है। अल्लाह ताला बता रहे हैं ऐसे ही लोग हैं जो अपने आप को कमजोर बना के पेश करते हैं। अल्लाह ताला, आप यकीन करें, हम बड़ी आसानी से कह देते हैं। आप मक्का के माहौल में जाके देखें, वहां पर अल्लाह को मानना, अल्लाह की एक बात करना उनके यहाँ कत्ल कर देने का मुतरादिफ था, जान खत्म कर देने का मुतरादिफ था। ऐसे ही वो लोग करते थे, और बहुत बेहद बुरा माहौल था जहाँ पे उन्होंने ईमान लाए, लेकिन ईमान लाने के बाद उन्होंने डट के मुकाबला किया। और अल्लाह ताला यही चाहता है कि तुम इस जमीन पर, अल्लाह की जमीन पर, अल्लाह के कानून के मुताबिक, अल्लाह का के साथ शिर्क किए बगैर, अल्लाह के कानून के अहकामात के साथ तुम वहां रहो, आजादी से रहो। इसीलिए गुलामी भी पसंद नहीं है, और अल्लाह ताला को इस तरह से कमजोरी भी पसंद नहीं है। वाह और सा, क्या है? आप ये देखिए, सू होता है रूट वर्ड, सीन अलिफ हमजा सू, पूरे को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? वाव अलिफ में बदला, सा और हमजा साथ आया, देखिए, साअत, मुअन्नस है कोई चीज, क्या? जहन्नुम, उसकी तरफ इशारा। सा, सू बुरे को कहते हैं, साअत कितना बुरा है। देखिए इसके ऊपर क्या आ रही है? मद आ रही है, कितना बुरा है। क्या बुरा है? मसीर। अब ये वर्ड देखते हैं, मसीर क्या है? मसीर कहते हैं स्वाद यारा सिर। सिर चटाई को कहते हैं वैसे असल में। चटाई क्या होती है कि चटाई आपने देखी है कि चटाई के जो खाने होते हैं वो बंद होते हैं, ऐसे आपस में बंद करके, और फिर उसको ऐसे बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, और उसके खानों में से कोई बाहर ऐसे निकल नहीं सकता। एक खाने में से दूसरे, दूसरे में से गुजरते जाए, फिर अंदर 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 ही रहता है। ये उसकी बाढ़ होती बंद, जो यहाँ से चलेगा यहाँ दोबारा पहुंचेगा। तो इसका मतलब होता है पलटना। ठीक है, तो मीम साथ लगा, पलटने वाली, ये मीम वाला के लिए लगा ना, पलटने वाली जगह, पलटने की जगह भी होता है, या पहुंचने की जगह, पहुंचने की जगह। तो इसको भी ठिकाना कहा जा सकता है। इसको भी आप देखेंगे बा मुहावरा ठिकाना ही लिखा होता है। कितना बुरा ठिकाना है, कितनी बुरी पलटने की जगह है। पलटना तो है, लेकिन वो पलटने की जगह कितनी बुरी है। बेशक वो लोग जिन्हें फरिश्ते इस हाल में कब्ज करते हैं कि अपनी जानों पे जुल्म करने वाले होते हैं, कहते हैं तुम किस काम में थे? वो कहते हैं हम इस सरजमीन में निहायत कमजोर रखे जाने वाले। वो कहते हैं क्या अल्लाह की जमीन वसी न थी, तुम उसमें से हिजरत कर जाते। तो ये लोग जिनका ठिकाना जहन्नुम है, और ये लौटने की बहुत बुरी जगह है। इल्ला मगर, इल्ला मगर, अल सारे के सारे मीम वाले, सीन ता और ज़ुआद रखे जाने वाले, ज़ुआद एनफा ज़ाफ, और यानुन जमा के लिए। अल मुस्तदअफीना, ये आइन आना है, गलत हो गया यहाँ से आइन आना है, ठीक लिख रही थी। आइन और फा, ये आइन है, ये फा है, और यानुन जमा के लिए। अल मुस्तदअफीना, सारे के सारे बेबस, कमजोर, लाचार, इसके साथ ही वर्ड आता है। ठीक है, ला दूर हो गया, लाचार। ठीक है, ये मैंने भी अभी आपको इसकी तफसील बताई थी। बेबस रखे जाने वाले, कमजोर रखे जाने वाले, वो क्या है? बेबस हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं। उनमें से किन में से? मिन रिजाली, मिन से, अर्रिजाली मर्दों में से, रजल वाहिद, रजाल जमा, मर्दों में से।
سے یہاں سے لیں گے، من الرجالی مردوں میں سے، وا اور النسائی عورتوں میں سے، النسائی عورتوں میں سے، من شروع سے لیں گے، ٹھیک ہے، وا اور کس کے لیے؟ الولدانا، الولدانا بچے، تمام بچے، تمام عورتیں، تمام بچے، ایسے بچے، عورتیں اور مرد، یہ جو کہ کمزور ہیں، وہ کون سے ہوگی؟ جیسے آج کشمیر کے، کمزور لکھ رہی ہوں، کشمیر، فلسطین، اب اسی اس میں آتا ہے، خود بہت کوشش کر رہے ہیں مگر کچھ کر نہیں سکتے، ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کے لیے آتا ہے جو کمزور رکھے جانے والے بچے، مرد، عورتیں اور بچے، وہ کیا نہیں کر سکتے؟ لا یستطیعون، لا نہیں، یا وہ سینتا کوشش کر سکتے، ٹھیک ہے، تو انتو روٹ ورڈ ہے، کچھ کرنے کے لیے، اطاعت کرنے کے لیے، اس میں کیا آ رہا ہے؟ واو گر کے یا بن گیا، تطیعون، تو یہ استطاعت بنتا ہے، جس کا مطلب بنتا ہے طاقت، قوت، نہیں وہ استطاعت رکھتے، قوت، طاقت رکھتے، یہ بھی آ سکتا ہے، لا یستطیعون، نہیں وہ استطاعت رکھتے، قوت یا طاقت رکھتے، کس چیز کی؟ ہیلا، ہیلتن، یہ ہیلا کیا ہے؟ یہ ہیلا وہی ہے جو میں نے آپ کو پچھلے دنوں لکھ کے دکھایا تھا، ہال، روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہال، ہال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہال کا مطلب ہوتا ہے سال کو بھی کہتے ہیں، اور اگر ہم اس میں غور کریں نا، لا حول ولا قوت الا باللہ لکھتے ہیں، لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں نا، ہال کسی طاقت کو، قوت کو بھی کہتے ہیں، لا حول نہیں طاقت، نہیں قوت کی، اور پھر ہیلے کو بھی کہتے ہیں، ہیلا، کوئی ہیلا کرنا، کوئی کوشش، کہتے ہیں کوئی ہیلا کو کوشش، تو یہ ہیلا کوشش کے لیے بھی آتا ہے، تو ہال سے ہیلا بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ وہ گر کے یا آ جاتا ہے، تو یہاں پہ وہی آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ ہیلتن، ہال تھا، وہ یا میں بدل گیا، ہیلا ہو گیا، ہال سے ہیلا، نہیں کوئی کوشش یا کوئی تدبیر، کوئی کوشش یا تدبیر نہیں کر سکتے، نہیں وہ استطاعت رکھتے کسی کوشش کی، کسی تدبیر کی، اور لانا، اور نہ ہی، یہتدون، یا وہ دا یا ہدی، ہدایت کا روٹ ورڈ ہے، اس میں کیا ہے؟ ہا اور دال کے درمیان تا آتا ہے، پا جانے کے لیے، اور نہ ہی وہ راستہ پاتے ہیں، راستہ پانا، ہدایت پانا، ہدایت بھی راستہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ راستہ پاتے ہیں، ہدایت پاتے ہیں، کس چیز کی؟ السبیلا، اب سبیلا بھی راستہ ہی ہے، مگر یہاں پہ کہیں گے کوئی راستہ، کوئی تدبیر، کوئی طریقہ، یہاں طریقہ بھی آ سکتا ہے، کوئی طریقہ، کوئی راستہ، کوئی تدبیر، نہیں وہ ہدایت پاتے کسی راستے کی، نہیں وہ راستہ پاتے کسی طریقے سے بھی، کسی بھی طرح سے وہ کوئی کوشش نہیں کر پاتے، کوئی راستہ نہیں پاتے، ان کے راستے بند ہیں، ان کی کوششیں بیکار اور فضول جا رہی ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت وسیلہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، مگر وہ جو نہایت کمزور مرد اور عورتیں اور بچے جو کسی تدبیر کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ کوئی راستہ پاتے ہیں، اس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اللہ کے ان کے چچا، یہ اسی میں آتے ہیں، کیونکہ ان کی والدہ بہت بیمار تھی، یہ غزوہ بدر کے بعد ایمان لا چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، یہ اور ان کی بیوی ام فضل، وہ یہ ایمان لا، لیکن ان کی والدہ بہت بیمار تھی،
جس کی وجہ سے یہ ہجرت کر کے مدینہ نہیں آ سکتے تھے، حالانکہ ان کی پوری کوشش تھی کہ وہ آ جائیں۔ اس کے علاوہ عیاش بن ابی ربیعہ اور سلمہ بن حشام، جن کے حق میں اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو ان کے گھروں میں باندھ دیا گیا تھا، قید میں ڈال دیا گیا تھا، تو قید سے نکل کے آنا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو مجبور ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ کے ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معذوروں کو معاف فرمایا ہے۔ فاولائکا، فاپس اولائکا، پس پھر یہی یا وہی، مطلب یہی لوگ یا وہی لوگ کیا ہیں؟ اوسا، عین سین یا اسی کہتے ہیں امید ہے کہ، ٹھیک ہے، امید ہے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے، یہ سب اس کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ اوسا، اس میں عین سین یا اسی اڑتے ہیں، سین پہ کھڑا زبر آ کے یا سائلنٹ ہو جاتا ہے۔ اوسا، امید ہے کہ اللہ، اللہ، اوسا اللہ، امید ہے کہ اللہ، ان یہ کہ، اللہ کی جگہ اللہ ہی آئے گا، ان یہ کہ، یعفو، یا وہ عین فا و اف، اف کا مطلب معاف کر دینا، وہ معاف کر دے، وہ معاف کر دے، ہو سکتا ہے کہ اللہ یہ کہ وہ معاف کر دے، امید ہے کہ وہ معاف کر دے، ٹھیک ہے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ معاف کر دے، انہم، ان سے، ہم ان سے، یا ان کو کے لیے آ جائے گا، ان کو، ہو سکتا ہے کہ اللہ یہ کہ وہ معاف کر دے ان کو، وا اور کانا وہ ہے، اور وہ ہے، اللہ اللہ، اور وہ ہے اللہ، عفون، عفون مطلب بہت معاف کر دینے والا، عف کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، تو معاف بھی اسی سے ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے، میم والا اور عین کے ساتھ الف آ جاتا ہے اور فا الگ ہوتا ہے، بہت معاف کر دینے والا، چھوڑ دینے والا، درگزر کر دینے والا، ٹھیک ہے، غفورا، غفورا، بخش دینے والا، بہت بخش دینے والا، یہ بہت اس کے ساتھ آئے گا، بہت بخش دینے والا، بہت معاف کر دینے والا۔ تو ایسے ہی لوگ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ قریب ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد معاف کر دینے والا اور بے حد بخش دینے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ، وا اور من جو، اور جو کوئی بھی، یا وہ، ہا جیم را ہجرت کر جائے، وہ ہجرت کر دے، وہ چھوڑ دے، اور جو کوئی بھی، سنگولر پرسن کے لیے بات ہو رہی ہے، واحد کے لیے، اور جو کوئی بھی وہ چھوڑ دے، وہ ہجرت کر جائے، کس میں؟ فی بیچ سبیلی، راستے میں، اللہ اللہ کے، فی سبیل اللہ، بیچ راستے میں اللہ کے، اور جو بھی کوئی وہ ہجرت کر جائے، وہ چھوڑ جائے بیچ راستے میں اللہ کے، یجد، اب اللہ تعالیٰ ان کا انعام بتا رہے۔ اب دیکھیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کمزوری ہوگی تم میں کمزوری ہوگی، تم کہیں نہ کہیں کمزوری تمہیں نظر آئے گی، ڈیفینیٹ سی بات ہے، ہم سب جانتے ہیں، اپنا گھر، اپنی زمین، اپنی پہچان کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، اپنی روزی رزق اس جگہ سے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، اب دوسری جگہ جا کے بسنا بہت مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا فرمایا ہے؟ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کوئی وہ چھوڑ دے جو کوئی ہجرت کر جائے بیچ راستے میں اللہ کے، یجد، یا وہ، واو جیم دال وجد، اس کا مطلب ہے پانا، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں کہتے ہیں فلاں کو وجد آ گیا، اردو میں، ہمارے پاکستان کی بات کر رہی ہوں، ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں فلاں کو تو وجد ہی آ گیا،
وجد آنے کا مطلب کہ اس نے اللہ کو پا لیا بھائی، وہ جھوم رہے، ہمارے یہاں ایسے ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی وجد وجد نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ تو وجد کا سا مطلب ہے کسی چیز کو پا لینا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کیا ہے جی، ہمیں نظر کیا آ رہا ہے، واؤ الف واؤ یا حرف لت واؤ ہے اس میں، تو واؤ گر گیا ہے، سیدھا سیدھا جیم اور دال استعمال ہو گیا۔ یجد وہ پائے گا، وہ پائے گا، جب مضارع لگتا ہے تو حروف علت آ جاتا ہے، بیچ میں گر جاتا ہے۔ وہ پائے گا فی بیچ الارضی زمین میں، بیچ زمین میں کیا پائے گا، مرغامن، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو مٹا لیں پھر آپ کو بتاتے ہیں مرغامن کیا ہے۔ ایک منٹ ذرا نکالو تھوڑا سارا، رغم، روٹ ورڈ کیا ہے جی، رغم، ورڈ کیا ہے ہمارے پاس، مرغامن، مرغمن، مرغمن ہے یہ ورڈ ہے۔ یہ کیا ہے، رغم، رغم کا معنی کیا بنتا ہے جی، رغم کا، رغم کہتے ہیں خاک کو، خاک، خاک مطلب خاک زمین ہے نا، زمین کی خاک جگہ، تو جگہ کو بھی کہتے ہیں با محاورہ جگہ، ٹھیک ہے؟ اور مرغامن کہتے ہیں زمین میں رہنے بسنے کی، میم، رہنے بسنے کی جگہ، بسنے کی جگہ بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسے پناہ گاہ بھی کہتے ہیں، پناہ گاہ، میم والی اور رغم سے رغمہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ رغم روٹ ورڈ ہے تو پورا اس کے اندر آ رہا ہے۔ تو اس میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ کیا پائے گا، مرغامن، مرغمن، میم والی را، رغم روٹ ورڈ ہے راغم، رغمن، بسنے کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں، بسنے کی جگہ یا پناہ گاہ، ٹھیک ہے؟ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو بھی وہ ہجرت کرے گا بیچ راستے میں اللہ کے، وہ پائے گا بیچ زمین میں مرغامن، بسنے کی جگہ، پناہ گاہ، کیسی، کثیرن، کاف سارا کسر اور یا بیچ میں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ کثیرن، کثر کا مطلب ہی زیادہ ہوتا ہے، کثیرن بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ، بہت زیادہ، کتنی، کیسی، واسع، وسع روٹ ہے، واسعتن، وسیع، وسعت کے ساتھ، وسعت والی، کشادہ، کشادہ، کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی خاطر نکلے گا، اللہ کی خاطر ہجرت کرے گا، وہ زمین میں کیا پائے گا، مرغامن کثیرن واسعتن، بسنے کی، رہنے کی جگہ، پناہ گاہ بہت زیادہ اور وسعت والی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ کی بات کبھی جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہاں اور منجو، اور جو، یخرج، یا وہ، اب ایک اور درجہ آ رہا ہے، یا وہ خراجم، خرج نکلنا، ٹھیک ہے؟ اور جو وہ نکلے، اور جو وہ نکلے، یعنی گھر سے نکلے، جو وہ نکلے، من بیتی، من سے، بیت گھر کو کہتے ہیں، گھر سے یہاں سے لیں گے، ہی اس کے، جو نکل رہا ہے، اور جو وہ نکلے گھر سے اس کے، مہاجرن، ہجرت کرنے والا، میم والا، ہاجرن، ہجرت کرنے والا، یعنی ہجرت کی نیت سے نکلے، اللہ کے لیے ہجرت کی نیت سے نکلے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کس طرف لکھے، الا طرف، اللہ ہی، اللہ کے طرف، اللہ کے، وہاں اور رسول ہی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہی اس کے، اللہ کے رسول کی طرف نکلے،
اور کیا ہو راستے میں، ثم پھر وہ گھر سے نکلا ہے. اب وہ گھر سے نکلا کیوں ہے؟ اب پہلے غور کریں آپ. وہ گھر سے نکلا ہے، وہ علم کے لیے نکلا ہے. آپ کو پتا ہے علم وہ بھی اللہ کے، اللہ اور اللہ کے رسول کا علم، قرآن و سنہ کا علم، ٹھیک ہے. اور وہ ایمان والا بھی ہو. خالی یہ نہیں کہ علم حاصل کرنے کے نکلا، وہ پی ایچ ڈی کے لیے نکلا، وہ پتہ نہیں سائنس میں پتہ نہیں کس پی ایچ ڈی کر رہا ہے، اس کا اللہ سے رسول کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. وہ ایمان والا بھی ہو، پورا مومن ہو. نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو 3 امپورٹنٹ کام ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے اللہ پر پورے بھروسے کے ساتھ وہ ہر کام کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے کرے، چاہے وہ انجینئرنگ کرے، چاہے کچھ بھی کرے، وہ علم حاصل کرنے کے لیے ہو، چاہے دنیا میں بھی ہو، لیکن ہو پکا مومن. ہر کام اس کا لوٹ کے جا کے اللہ سے ملے. وہ چاہے علم کے نکلے، تبلیغ کے لیے نکلے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی تھوڑی دیر کے لیے. ایک ہوتی بڑی ہوتی ہے، ایک ہوتی چھوٹی سی ہجرت ہوتی ہے. وہ ایک بڑی ہجرتیں ایک ملک سے ملک تک ہو جاتی ہے، ملک سے دوسرے ملک تک، ٹھیک ہے. ایک کیا ہے؟ شہر سے دوسرے شہر تک، ٹھیک ہے، وہ شہر سے شہر ہو گئی. ایک بستی سے دوسری بستی تک ہو گئی، یہ ذرا کم فاصلہ ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے گھر سے مدرسہ تک، اور پھر گھر سے کسی آپ قرآن کلاس جاتے ہیں وہاں پر. یہ بھی ایک ہجرت ہے نا، چھوٹی چھوٹی ہجرت. اور ایک اور بہت زبردست ہجرت ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، دارالکفر سے دارالسلام تک، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ دارالکفر کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں رہ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے اندر اللہ کی کوئی بات نہیں مان رہے ہو. آ جاؤ، توبہ کرو، توبہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ. یہ بھی ایک ہجرت ہے. اسے کہتے ہیں دارالکفر سے دارالسلام کی طرف آنا، سلامتی کی طرف آنا، ٹھیک ہے. تو یہ ہجرتیں تو بہت سی ہیں، مختلف ہجرتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو بھی نکلتا ہے، اب سود لے رہے نافرمانی کر رہے، کوئی ایسا غلط کام کرے نافرمانی کر رہے، توبہ کرے. یہ نہ ڈرے مجھے کل میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ نہ ڈرے، اللہ ہے نا. اسی طرح دنیا میں بہت غلط کام کر لیے، کچھ بھی کر لیے، وہ اس شرم سے نہ ڈرے لوگ کیا کہیں گے. اعتراف کرے، ہٹے وہاں سے، توبہ کرے، اللہ کی طرف جائے. جی، تو وہ کیا پائے گا؟ اللہ کی طرف سے کثیرن جگہ بھی پائے گا. اور پھر کیا پائے گا؟ پھر اگر کرتے ہوئے درمیان میں کیا آ گئی؟ موت. اب موت کا ذکر آ رہا ہے. یہ بھی ایک بات ہے نا، موت بھی تو آ سکتی ہے نا درمیان میں. اگر وہ کرے ثم پھر یدرک ہو، یا وہ دال را کاف درک ہے، ادراک ہم اردو میں کہتے ہیں پا لینا کسی کا، ٹھیک ہے. تو یہ درک آ رہا ہے، وہ پا لے اس کو، وہ پالے اس کو، الموت موت. سیدھی سی بات ہے، اللہ کے راستے میں نکلے اور اگر اس کو موت آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ شہادت کا درجہ ہے، شہادت کا درجہ. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا حج بھی ایک ہجرت ہے. حاجی اگر مر جائے نا اپنے حج کے دوران، تو اس کا احرام نہیں اتارتے، اس کو احرام سمیت دفن کر دیا جاتا ہے. اسی طرح جب جنگ میں ہوتا ہے، وہ ہجرت کر کے میدان جنگ میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر شہید ہو جاتا ہے، تو شہادت کا درجہ. تو پھر اس کا ڈریس نہیں اتارا جاتا، اس کو انہی کپڑوں میں دفن کر دیا جاتا ہے. اسی طرح جو جاتا ہے تو ایک کی کیا ہے؟ شہادت کا درجہ ہوتا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاپس اگر ایسا ہو جائے، پس قد یقیناً، اس میں شک نہیں ہے، یقین کر لو، یقیناً وقع، واو قاف عین وقع،
وقع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وقع کا مطلب ہوتا ہے واقعہ ہو جانا. واقعہ ہو جانا مطلب ثابت ہو جانا. اس کے بہت یہ روٹ ورڈ یہ ہوتا ہے واقعہ. واقعہ ہو جانا، ثابت ہو جانا. ثابت ہو گیا یعنی پکی بات ہے، وقع ہو گیا ہے. بس یقیناً واقعی وقع ہو گیا یا ثابت ہو گیا. اجرہ، اجر اس کا، بدلہ اس کا، ہو اس کا، اجر اس کا، بدلہ اس کا، علا اوپر. کس کے؟ اللہ ہی اللہ کے. کیسی زبردست بات ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی طرح سے وہ ہجرت کے لیے نکلا لیکن اس کا مین مقصد اللہ اللہ کا رسول ہے اور اس کو درمیان میں موت آ جاتی ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ ویسے اس کی بہت مدد کرے گا، اور اگر اس کو موت آ جاتی ہے، اس پر واقع ہو جاتی ہے موت، تو پھر یہ وقع کیا ہے؟ ثابت ہو گیا اس کے اوپر کہ اجر اس کا اللہ کی طرف ہے. اس کو دنیا کا کوئی بندہ اجر نہیں دے سکتا، اللہ اجر دے گا. اور وَكَانَ وہاں اور کانا وہ ہے، اور وہ ہے اللہ اللہ، اور وہ ہے اللہ غفور ہمیشہ سے. دیکھیں نا انسان ہے نا وہ جو ہجرت کر کے گیا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کون سی غلطیاں ہو جائے. انسان تو ہے ہی خطا کار، ٹھیک ہے، اور وہ بخشنہار، وہ ہر وقت بخشنے والا، ہمیشہ سے بخش دینے والا، ہمیشہ سے اور بہت زیادہ. کیا ہے جی؟ غفور ہے، بخش دینے والا ہے. اور کیا ہے؟ رحیمہ، رحم کرنے والا، خوب رحم کرنے والا، بہت رحم والا. وہ بڑے ہی رحم والا، بڑا بخش دینے والا ہے. تو اس کا محاورت کرتے ہیں. اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر جائے زمین میں بہت سی پناہ گاہ پائے گا اور بڑی ہی وسعت پائے گا. اور جو اپنے گھر سے اللہ اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے موت پالے تو بے شک اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا، اور ہمیشہ سے اللہ بےحد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. اور یہاں پہ ہمارا یہ کمپلیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی. آیت نمبر 101. یہاں ہم نے کتنا کیا ہے؟ 100 تک ہم نے کر لیا ہے، 3 آیات. اور 101 نماز قصر، نماز قصر آئے گی اس کے اندر، ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالی کل کریں گے. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقني تفكرا ويتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبي والأمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير.